عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، اور وہ ثنا خان کے جن کے حصے میں، جن کے میں، جن کے مقدر میں در بطول کی ایسی گدائی ہے، اظہار وہ بلا کیا کرتے ہیں، اور اس در کے ٹکڑے ان کے دامن میں اتنے ہیں ماشاءاللہ کہ ان کی نسلیں بھی اس سے فیضیاب ہوتی رہیں گی۔ الحاج شہباز قدر فریدی بہت خوبصورت انداز میں حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرتے ہیں۔ اس سے قبل علامہ حافظ قاسم صاحب نے جس انداز میں خطبہ زینب پیش کیا، خطبات زینب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایسے خطبات اور ایسے الفاظ اور اس انداز کے خطبات نظر آتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ مولا کائنات کا علم بول رہا ہے، مولا کائنات کی فراست بول رہی ہے، مولا کائنات کا وہ ایقان بول رہا ہے کہ جو سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے زبان اقدس سے ادا ہوا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کریں کہ علی کی بیٹی سلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے الفاظ در شاہ نجف تک پہنچ جائیں۔ علی کی بیٹی سلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، خدا کی رحمت تمام تم پر، ردائے خیر الانام تم پر، ان کا نور تام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ اور جہاں کو پیغام حق سنایا، جہاں کو پیغام حق سنایا، حسینیت کا علم اٹھایا، وہ کیوں نہ نازاں امام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ ملوکیت جیسے ہم کا تھی، ملوکیت جیسے ہم کا تھی، یزیدیت زلزلہ زدہ تھی، ہے ختم زور کلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ اور یہ میرا اور آپ کا بھی یہی یقیناً یہی نیت ہوگی کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے تو سیدہ پاک کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دیتے، وفا کے پیکر شمار ہوتے، وفا کے پیکر شمار ہوتے، وہاں جو ہوتے نثار ہوتے، وفا کے پیکر شمار ہوتے، وہاں جو ہوتے نثار ہوتے، نبی کے سارے غلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، علی کی بیٹی سلام
سلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ ادارہ حاضہ سے منسلک جتنے افراد ہیں، خدا گواہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب خطبہ پیش کیا گیا سیدہ پاک کا تو کتنی ہی آنکھیں اشبار تھیں، کتنے ہی دل ملول تھے کہ اللہ اللہ، وہ گھرانہ کہ جس نے ہمیں ایمان دیا، وہ گھرانہ کہ جس نے ہمیں اسلام دیا، وہ گھرانہ کہ جس نے دنیاوی اور اخروی زندگی کے تمام وہ ثمرات دیے، اس گھرانے کی وہ پاک خاتون اس انداز میں باطل کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے اور کلمہ حق ادا کر رہی ہے۔ میں اگلے سراخہ جو کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتیں نظر کیا کرتے ہیں، قاری محمد شہزاد سے گزارش کا تشریف لائے اور بارگاہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کریں۔ یہ شاہی قبلہ کے قدموں کی برکت ہے کہ جو آپ اور ہم بیٹھے ہوئے اس وقت سیدہ پاک سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ تعالی علیہا کا ذکر کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنی شہزادی کے صدقے آپ پر اپنا کرم فرمائے۔ درود پاک نواز صلی اللہ علیہ وسلم۔
لیکن چاہتا ہوں سب کی حاضری برقرار مولا حسین جو ہے مل کر کہیے میرے ساتھ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے جلوہ خانہ میرے پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب ایک بڑی ہی محبت کرنے والی اور بڑے ہی نرم دل شخصیت
اور پیکر اخلاص و محبت شخصیت نے آپ کی زیر سرپرستی اندرون اور بیرون ملک میں صوفیانہ و درویشانہ انداز میں اشاعت ترویج دین اور خدمت فل کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے لخت جگر بیرسٹر پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب، قدیم و جدید علوم کا حسین امتزاج اور اپنے آباء و اجداد کی طرز پر صوفیانہ مزاج کی حامل شخصیت ہیں۔ انگلینڈ میں بھی آپ بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ LLB انگلینڈ کے معروف ادارے میں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ درویشانہ طبیعت کے مالک ہیں اور نرم مزاج کے مالک ہیں، اور اپنے والد بزرگوار کی روحانی تربیت میں رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ قبلہ شاہ جی صاحب سے بھی تعلیم و تربیت و فیوز و برکات حاصل کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ بڑا پرانا اور بڑا قریبی ایک تعلق ہے۔ پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب ہمیشہ قبلہ شاہ جی کے بارے میں یہ فرماتے رہتے ہیں کہ شاہ جی کی صلاحیتوں سے استفادہ نہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے، بہت حد درجہ کی محبت رکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ شاہ جی حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت صاحبزادہ والا شان بیرسٹر پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں، آپ تشریف فرمائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز ہیں نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، معزز ہیں نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، یہ بھی رحمت عالم کی رحمت کا اشارہ۔ محترم شیخ استاد ذی القار و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ Do not think that Allah subhanahu wa ta'ala is unaware of what the oppressors do۔ میں اپنی ذات کو ہرگز اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے استاد محترم کے سامنے کھڑا ہو تو بیان گفتگو کرو، چار انشاءاللہ آپ فرمائیں گے، میں تو سننے کے لیے حاضر ہوں، لیکن مجھے فخر ضرور ہے۔ موضوع ایک ایسی ہستی کے بارے میں جن کا خیال کر کر روح کانپ جاتی ہے۔ سامعین محترم، تاریخ اسلام کی یہ وہ ہستی ہیں جن کا اصل مقام صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا۔
میں یہ ضرور کہوں گا کہ قیامت تک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کی پاسبان سے کہتا ہے میری حیثیت ضرور نہیں تھی، میری حیثیت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کا مقام، آپ کی شان بیان کروں. I genuinely do not consider myself worthy to speak of the high station of Sayyida Pak Zainab Salam Allah Alaiha. مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ہیں بنت دختر سلطان دوسرا زینب، قرار و رحب مولا مرتضی زینب، خاندان رسالت کی شیر دل خاتون، بتلائے ارد و کرب و بلا، نور عین پیغمبر، راحت قلب حیدر و صفدر، ثانی زہرا بدور، آبرو دین رسول، خاتون جنت کا عکس جلی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی معظمہ ہیں جنہیں اہل دل شریکت الحسنین کے نام سے یاد کرتے ہیں. ولایت کی آپ شہزادی ہیں، شی از کوئین آف سینٹہڈ، جنہوں نے اپنے بھائی مولانا حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ پاک سے سفر شروع کیا اور ہر مشکل کا سامنا کیا. She started her journey with Imam Hussein alayhi salam from Madinah al-Munawwarah, and she did not back away. In fact, she stood firm in the face of every trial and tribulation that both brother and sister faced together. Not once did she leave her brother's side. مصیبتیں کی اور حد کی مصیبتیں، مگر اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا. اور دنیا اسلامی کی پاسبانی کے لیے سب سے پہلے سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں شہزادے معصوم بیٹے محمد کو کربلا کے بادار اللہ میں شہید ہونے کے لیے پیش کیا، جس کے بچوں کے پاکیزہ خون کی سرخی سے اسلام کا جھنڈا روشن. کربلا کی زمین پر صبر کا وہ مقام دکھایا کہ جس کی مثال ہی نہیں تھی. آپ نے اپنے دونوں بچوں کو خود تیار کر کے کربلا کے میدان میں مولا حسین علیہ السلام اور انہیں اسلام کی بقا کے لیے پیش کیا. She prepared for battle. Both her sons presented them in the Bargah of Allah subhanahu wa ta'ala for them to achieve martyrdom for the sake of Imam Hussein alayhi Islam, and she did not even shed one tear. ایک آنسو بھی نہیں گرا، ایک آنسو بھی نہیں گرا. نگاہوں کے سامنے بھانجے حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، معصوم حضرت علی اصغر تڑپتے ہوئے دیکھے، لیکن صبر کے دامن سے یہ بڑا عظیم صبر ہے. حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوں کو دیکھا تو نظریں اپنی اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا پر جھکا. جب مولا حسین علیہ السلام جانے لگے اور یہ دکھ کو بہنیں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں جن کے بھائی دنیا میں چلے ہیں. History salutes the Queen of Karbala. تاریخ خاتم کربلا کو سلام پیش کرتی ہے. یہ بھائی کو خود ساتھ ہو کر تیار کیا اور اپنے بابا کی دستار سر پر رکھی، تلوار ہاتھ میں دی اور خود آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام کو پکڑا. مگر یہ خیال ضرور آیا کہ جب محمد قاسم اکبر اور عباس سوار ہوئے تھے تو مولا حسین نے گھوڑے پر خود سوار کیے. بے تجابہ اونٹ تھے اور مصطفیٰ کس کا گھر کوفے کے بازار میں دنیا ہو گیا. It is impossible to ignore the
extreme patience showed by Hazrat Zainab Salamullah Alaiha in the battle of Karbala. اس خاتون کربلا کا صبر ذرا دیکھیے. It's a heart-wrenching story. یہ بڑی دکھی داستان ہے. میری اوقات ہی نہیں کہ میں بیان کروں، مگر آپ کی جرت کی طرف ضرور کچھ اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ علی مولا مشکل کشا کی بیٹی ہو اور مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شہزادی، پردوں کی سردار، حیا کی تاجدار، جب آپ یزید کے دربار میں لائی گئی، میں بیان نہیں کر سکتا. انشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب بیان فرمائیں گے. I have no words that will do justice to the account of Karbala. آپ کو اتنا ضرور بتاؤں ان گناہگاروں کو نے وہ بازار جا کے دیکھا. میں دمشق اس بازار میں گیا. I went to that market place. جس بازار سے یہ قافلہ گزرنے کا ہوں گے. It is extremely difficult to walk through that marketplace. اس بازار میں سے حضرات محترم گزرا نہیں جاتا کیونکہ وہاں سائڈ میں بیلکنیاں بنی ہوئی ہیں. There are balconies on the side of the marketplace جہاں لوگوں نے کھڑے ہو کر دیکھا. جب یہ قافلہ تشریف لایا، لوگ کہتے ہیں آپ روتے بھی ہوئے اس لیے کیونکہ یہ رسول پاک کی شہزادی ہے جنہوں نے اپنے چہرے کو اپنے باشوں کے ساتھ. پھر میں نے جا کر وہ یزید کا وہ دربار بھی میں نے دیکھا. میں گیا تھا جہاں پر وہ بدبخت اس کا تخت لگا ہوا تھا. I saw the throne of the deplorable Yazid. حضرات محترم اس کے بعد میں نے وہ کٹہرا بھی دیکھا، ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا جہاں پر خاتون کربلا نے تاریخ کا وہ خطبہ فرمایا جس میں دین اسلام پر وہ احسان کیا کہ جو رہتی دنیا تک بلایا نہیں جا سکتا. قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی بقا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس کی معجب بن گئی. سر سے چادر چھن گئی لیکن نگاہ اٹھی نہیں. حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام. کربلا کی سرزمین ہو یا کوفہ کا بازار، اسقلان کی گلیاں ہوں یا دمشق کا قید خانہ، خاتون کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے صبر اور جرأت سے اسلام کی تاریخ میں عورت کے کردار کا ایک نیا باب رقم کیا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ with her commendable patience and courage in the face of calamity and injustice wrote a new chapter in the books of history. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ایک ایسا اسلام کی تاریخ میں کردار کے سامنے موجود جو نہ صرف آج کی عورت کے لیے بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی عورت کے مقام پر اور روشنی ڈالتا ہے. آج ویسٹ میں جینڈر ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے. آج ویسٹ میں فیمنزم کی بات کی جاتی ہے. ویسٹرن سویلائزیشن آئیڈیالوجی کی روشنی میں مسلمان عورت کے پردے اور حیا کو اس کے پاؤں کی زنجیر بنا کر نیگیٹو امیج پیش کیا جاتا ہے. جبکہ تاریخ اسلام سے اگر کوئی تھوڑا سا بھی واقف ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اصل مقام عورت کو اسلام نے دیا ہے. حیا اس کی میرے بھائیوں کمزوری نہیں ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی عزت ہے. یزید کے دربار میں جس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے سامنے خطبہ دیا اور باطل کے سامنے حق کی آواز کو بلند کیا، جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی بیٹی نے خطبہ دیا، اس کے ساتھ وہاں سیدہ خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیا بھی آپ کی طاقت اور آپ کی اسٹرینتھ. حضرت سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہ
entered into the books of history with her role. That is exemplary for the entire Ummah on every level imaginable. And her role that she played in the Battle of Karbala sheds light to women of today in place of women, on the place of women in Islam. Today in the West, my brothers, they speak of gender equality, they speak of feminism, they speak of all these crude ideologies. Under the Western civilization ideology, Muslim women and their veil, their sense of shame and their sense of honor is given an incredibly negative image. These are portrayed as weaknesses in Islam for women. These shackles forced on women in Islam, they say makes women weak and oppressed in Islam. I disagree with that. Just look at the history books of Islam, and anyone with even little knowledge will see that this negative portrayal of Muslim women could not be further from the truth in light of Islamic history. In Islam, women who choose to wear the veil, their sense and value of shame and honor is the source of their strength, not their weakness. In the court of Yazid, when Hazrat Sayyidah Zainab Salamullah Alayha spoke the truth in the face of falsehood and injustice, whilst in her address there were present her inherited skills of oratory and rhetoric, inherited from Hazrat Mawla Ali Karamallah Wajhul Kareem. There was also present in her incredible address, her historical sermon, the sense, the value of honor with all its strength, inherited from the blessed mother, Sayyidah Pak Fatima Zahra Salamullah Alayha. और Sayyidah Pak Zainab Salamullah Alayha ने उस वक्त वो किरदार अदा किया जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला के किरदार से कम नहीं था। ये जो पैटर्न है आप तारीख इस्लाम के हर उस क्राइसिस में देख सकते हैं जहां दीन इस्लाम पर नाजुक वक्त आया तो औरत ने मर्द के शाना बशाना पर्दे और हया के दायरे के अंदर रहकर अपना किरदार अदा किया। वो अंदरूने खाना चक्की हो या जाए निवास पर इबादत हो या अपना तमाम माल दीन इस्लाम के लिए वक्फ करना या फिर मैदान करबला। दीन इस्लाम में मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक की बीबियों ने, बेटियों ने, शहजादियों ने एक ऐसा किरदार अदा किया कि क़यामत तक मुसलमान अपने दीन इस्लाम पर फख्र करें। And at that time, the crucial, pivotal role that Sayyidah Zainab performed was no less in merit, no less in courage or significance compared to the role of Imam Hussain alayhi salam performed in the Battle of Karbala. And without a doubt, if one studies the history of Islam, you will find a pattern that is in its darkest and bloodiest time of crisis, when Islam was on its back foot, backed in a corner. Women stood shoulder to shoulder with men in their fight for the survival of our deen. Women in Islam remained within their circle of honor and value of shame and played their pivotal role in the struggle. This role may be as a guardian within the house, as the one who begs and pleads in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on a prayer night, or one who gives away their entire wealth to save the deen, or it could be one who partakes in the Battle of Karbala and its aftermath. In Islam, my dear brothers, it has been the blessed daughters from the blessed household of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that have led the way, in fact, paved the way in the struggle of Islam for survival, and they have done so in a way that will make women and men in Islam proud to the day. सानिए ज़हरा बतूल आपकी ज़ियारत का आपके मज़ार पाक पर भी मुझे हाज़िरी देने का शर्फ हासिल हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह के फज़ल व करम से ता क़यामत तक अल्लाह के औलिया उस बारगाह में जाकर अपने आंसुओं का नजराना पेश करते रहेंगे। और देखें, इस बात पर गौर कीजिए कि उस जालिम यज़ीद की कब्र का नाम निशान करना, ये वो हज़रत ज़ैनब किबरिया सलामुल्लाह अलैहा हैं
جنہوں نے عورت کو سماجی پستیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ خاتون قیامت کے بعد سخاوت و عنایت اور فخر و رضا میں آپ اپنی مثال ہیں۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکیں گے نہ اب جہاں میں، کہیں ایوان ظلم تعمیر ہو سکیں گے نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد کو اس طرح ہلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید اسرار حسن شاہ صاحب جس کیفیت میں خطاب فرما رہے تھے، آپ کا بولنا اور آپ کا سکوت دونوں ہی دل پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ آپ یقین جانیں کہ سید زادے ہیں تو ان کی کیفیات کو مجھ جیسا شخص اپنے الفاظ میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن کیفیت چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت کہ جو ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم اور وہ شخصیت کہ جن کے بابا علی ہوں اللہ اکبر، جن کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہوں، جن کے نانا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کی نانی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، تو ان کے اوصاف کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بس اس گھرانے کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین